وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ رکیے گا، میں ذرا مائک ایڈجسٹ کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں وعلیکم آج کے اپنے السلام لیکچر کو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک منٹ سلائڈس شیئر کر دوں۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا فاؤنڈیشنل لیکچر ہے۔ کل بھی ہم نے ایک فاؤنڈیشنل لیکچر پڑھا، ہم نے حقیقت کے بارے میں پڑھا، اپنی فاؤنڈیشنز اسٹیبلش کی، اسلام میں حقیقت اسے کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم طب نبوی کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ڈیپلی پڑھیں گے کہ طب نبوی میں کون کون سی ڈومینز آ جاتی ہیں، اور طب نبوی دراصل ہے کیا، اوور آل ایز اے ہول طب نبوی ہے کیا۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو قرآن پاک کی آیت سے۔ میں ایک منٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اسکرین، پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، اس قرآن کی آیت میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اسے ڈیٹیل سے ڈیپلی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ لمن کانا، کن کے لیے، یہ کن لوگوں کے لیے بہترین نمونہ؟ لمن کانا یرجو اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، جو اللہ، جن کا اینڈ گول اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے۔ اور کیا ہے؟ والیوم الآخرہ، اور آخری دن، مطلب کہ قیامت کا دن۔ یہ ان کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ان چیزوں کو چاہتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، یوم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، جس کو وہ فالو کر کے اپنی زندگی کو، اپنے زندگی کے جو بھی رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، قواعد ہیں، اس کے مطابق اسٹیبلش کریں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ یہ کامیابی کا راز ہے جو ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول اگر ہم دیکھیں، مطلب یہ آیت کب نازل کی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کب ان پر وحی آئے گی، تو یہ تب نازل ہوئی تھی جب غزوہ خندق چل رہی تھی۔ مسلمانوں پہ سب سے کڑا ٹائم گزر رہا تھا۔ تمام عرب قبائل جو تھے وہ باغی ہو چکے تھے، موسٹلی عرب قبائل جو تھے وہ باغی ہو چکے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے، قریش کے ساتھ مل چکے تھے۔ ایون کہ مدینہ میں موجود جو جوز تھے وہ بھی رسول اللہ کے خلاف ہو گئے تھے، انہوں نے بھی بغاوت کر دی تھی، وہ بھی ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اس وقت جو مومنین مدینہ میں موجود تھے، خندق کھودی ہوئی تھی جنہوں نے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اتنا بڑا لشکر مدینہ کے باہر کھڑا ہوا ہے، انتظار میں ہے، ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اندر موجود ہیں لوگ، جو جیوز موجود ہیں، وہ بھی ان کے باغی ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور پھر جو مومنین موجود ہیں، جو مسلمان موجود ہیں، ان کا بھی ایمان کا جو لیول ہے وہ، ان کا بھی ایمان کا لیول ہے وہ بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ بھی کہہ لیں کہ اس لیول پر ٹیسٹ ہو رہا ہے، ان پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر بھی کیا کہ اس وقت جب یہ غزوہ خندق چل رہی تھی، اس وقت جو دل تھے وہ کہہ لیں کہ جو تھروٹس ہیں وہاں تک آ چکے تھے، مطلب کہ گلے تک آ چکے تھے۔ یہ اس وقت معاملہ چل رہا تھا، مومنین بھی، ان پر بھی اتنی آزمائش آئی ہوئی تھی۔
اس آزمائش کے وقت، اتنی آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت نازل کی ہے؟ وہ یہ آیت نازل کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب اللہ تعالیٰ کا اس وقت کی آیت نازل کرنے کا کیا مقصد تھا، اس کے پیچھے کیا لاجک تھی، یہ دراصل ہمیں اگر سمجھ آ گئی تو ہم طب نبوی کو سمجھ جائیں گے کہ طب نبوی دراصل ہے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی تو اللہ تعالیٰ دراصل ہماری ڈائریکشن جو ہے، اس وقت کے مومنین کی ڈائریکشن، وہ کس طرف کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے، یہ ہر اس مومن کو اشارہ کیا گیا تھا اس آیت کے تھرو کہ جب غزوہ خندق ہو رہی تھی، اس وقت جب مومنین پر اتنا کڑا وقت آیا تھا، جس وقت مومنین کے جو دل تھے وہ اتنے مضطرب تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی کہ صبر کرو یا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ایسی کوئی آیت نہیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل کی؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسن ہے، ان کو فالو کرو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے انسان بنا کے، انسان کی شکل میں اس دنیا میں بھیجا ہے، مطلب کہ وہ ویسے ایموشنز محسوس کر سکتے ہیں جیسے ایک عام انسان محسوس کر سکتا ہے، وہ ان پر بھی وہی ایموشنز گزرے، وہی ان پر سرکمسٹانسز گزر رہی تھیں جو عام انسان پر اس وقت گزر رہی تھیں، جو اس وقت صحابہ اکرام پر گزر رہی تھیں، وہی سیم کنڈیشنز، وہی سیم سرکمسٹانسز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزر رہی تھیں۔ مگر کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا بھی ایمان جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے اٹھا تھا، یا پھر ان کا کوئی بھی ایمان اللہ تعالیٰ سے ہلا تھا؟ نہیں ہلا تھا۔ اسی لیے یہ آیت اس وقت نازل کی گئی تھی کہ آپ کے لیے جو بہترین مثال ہے وہ رسول اللہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں کہ جس وقت اتنا ایک کڑا وقت آیا ہوا ہے مسلمان پر، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فرم ہیں، کتنے مضبوط ہیں، مضبوطی کے ساتھ اور ایک صبر کے ساتھ انہوں نے مظاہرہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی لیے اس آیت کو ہم کور مانتے ہیں، کور فلسفی مانتے ہیں طب نبوی میں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزرتی ہے یا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ انسان محسوس کر سکتا ہے، مطلب کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی ویسے ہی ایموشنز محسوس کیے، ویسے ہی ان پر مطلب کہ ان کو بھی نیند آتی تھی، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی غم محسوس کرتے تھے، وہ بھی خوشی محسوس کرتے تھے، وہ بھی یہ سارے کام کرتے تھے، انہوں نے بھی شادیاں کیں، انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے، انہوں نے بھی لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا، سارے ایموشنز ان کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان ایک ہمارے لیے ایز اے انسانی شکل اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو، اس اپنے محبوب کو بھیجا ہے اس دنیا میں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جتنے بھی انٹریکشنز ہیں وہ ہمارے لیے پرفیکٹ اگزامپل ہیں، اینڈ اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور یہی پروفیٹک میڈیسن ہے۔ پروفیٹک میڈیسن دراصل کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں۔ کیونکہ آج کی میڈیسن نے کیا کیا ہے؟ آج کی میڈیسن نے صرف ہربز کو، صرف ٹریٹمنٹ کو، صرف ڈائگنوسس کو، صرف انویسٹیگیشن کو، اسی کو ہی میڈیسن کی فیلڈ میں ڈالا ہے کہ یہی میڈیسن ہے اور یہی آپ کا علاج ہے، اسی کے تھرو ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں اینڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ جبکہ طب کہتے کس کو ہیں؟ پروفیٹک میڈیسن اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ طب دراصل کہتے ہیں پورے وے آف لیونگ کو، وہ اعتدال میں رہنا، اعتدال میں رہنا دراصل طب کی اصل ڈیفینیشن ہے۔ تو پروفیٹک میڈیسن کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو جو کام کیے وہ چاہے مورل لیول پر تھے، مطلب ان کی اخلاقیات تھیں، ان کا
کہہ لیں کہ بولنا، ہنسنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا، یہ ساری عادات ان کی. اس کے علاوہ مورل لیول پہ ان کا اچھا برا، ان کی اچھے برے کی پہچان. ایموشنل لیول پر مطلب کہ وہ کس چیز کی وجہ سے سیڈ ہوتے تھے، کس چیز کی وجہ سے خوش ہوتے تھے. اس کے علاوہ جو فزیکل لیول ہے، مطلب جو فزیولوجیکل لیول ہے، مطلب وہ ان کی باڈی کے فنکشنز جو ہیں وہ کس طرح ورک کرتے تھے ہربس کھانے کے بعد، وہ ہربس کا نالج گین کرنا، یہ ساری چیزیں طب نبوی میں آ جاتی ہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس اسوہ حسنہ کی مین مقصد، کہ اسوہ حسنہ سے مراد کیا ہے اور طب نبوی سے مراد کیا ہے. طب نبوی سے یہ مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کے اندر جو بھی انہوں نے کام کیے ان کو دیکھنا، ان کی مورل لیول کو دیکھنا، ان کے اس کے پیچھے سائیکولوجیکل لیول دیکھنا، سائیکولوجیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے تھے، اور جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں ان کو پھر فزیولوجیکل لیول پر دیکھنا کہ یہ اس سے ہماری باڈی کی فزیولوجی کیسے ڈیفائن ہوتی ہے. یہ ساری مطلب کہ ہماری باڈی کے فنکشنز کیسے ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، ہماری باڈی میں کس طرح فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے ڈیفائن ہوتے ہیں، یہ طب نبوی ہے. یہاں تک سب کو کلیئر ہوا کہ طب نبوی کیا ہوتی ہے مین. مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی معاملات زندگی ہیں، جتنے بھی معاملات زندگی، انہوں نے کس طرح لوگوں سے بولا، کس طرح بات چیت کی، کس طرح لوگوں کو تلقین کی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو محفل میں اگر کوئی بندہ اس کے اندر کوئی خامی موجود ہوتی تھی یا اس کے اندر کوئی عیب موجود ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کے نہیں اس کو عیب بتاتے تھے. وہ کہتے تھے کیا ہو گیا لوگوں کو کہ انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. وہ ایسے مخاطب کرتے تھے، اور جب وہ اس طرح مخاطب ہوتے تھے تو جو شخص ہے جس کے اندر یہ برائی موجود ہوتی تھی، یہ عیب موجود ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیتا تھا، وہ اپنے معاملات خود درست کر لیتا تھا. وہ اپنے مورل لیول، جو اس کے اندر موریلٹی، جو اس کے اندر وہ مورل لیول پہ برائی موجود تھی، وہ اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیتا تھا. تو صرف آپ کے بولنے کے طریقے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کا جو وہ برا عمل تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا، ماڈرن سائنس جو ہے وہ موریلٹی کا ذکر کیوں نہیں کرتی، مطلب اچھائی اور برائی کا ذکر کیوں نہیں کرتی پریکٹس میں؟ وہ صرف میڈیسنز تک کیوں محدود رہتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر جو ڈیزیز ہے وہ ہارٹ کے لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور ہارٹ جو ہے وہ فزیکل بھی، مطلب اس کا فزیکل ایکسپریشن بھی ہوتا ہے اور اس کا میٹا فزیکل ایکسپریشن بھی ہوتا ہے. مطلب کہ وہ اگر ہمارا قلب جو ہے وہ خراب ہوگا، اس کے اندر اس کو زنگ لگا ہوا ہوگا، تو کیا ہوگا، ہماری باڈی کے اندر جو ہے ہمارا جو ایموشنل لیول ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا ہارٹ ایموشنل سینٹر ہے، ہمارے ہارٹ جو ہے، ہمارا قلب جو ہے وہی تمام ایموشنز جو ہیں ان کو محسوس کرتا ہے، اور آگے اس کو پھر اس کی جو فزیکل ورلڈ میں اس کی پھر ایکسپریشن ہوتی ہے. تو اگر قلب جو ہے وہ خراب ہوگا، اس کے اندر کوئی بیماری موجود ہوگی، تو اس کی میٹا فزیکل ایکسپریشن بھی ہوگی اور فزیکل ایکسپریشن بھی ہوگی. یہ دو چیزیں اس میں موجود ہوں گی. اسی لیے جب بھی جو قلب ہے اس کی کوئی فزیکل بیماری اسلام میں نہیں لکھی ہوئی، اس کی ساری مورل بیماریاں سامنے لکھی ہوئی ہیں. جیسے قلب جو ہے اگر خراب ہوتا ہے تو کیا قلب خراب ہوتا ہے تو اس میں کون کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ اس میں تکبر ہو سکتا ہے، اس میں حسد ہو سکتا ہے، اس میں کینہ ہو سکتا ہے. یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ قلب کی بیماریاں، اور پھر اس کی فزیکل ایکسپریشنز ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک انسان ہے، اس کے اندر لالچ موجود ہے، تو یہ قلب کی بیماری ہے، یہ لالچ اس کی قلب کی بیماری ہے. یہ کہہ لیں کہ مورل لیول پر اس کے اندر یہ نقص موجود ہے، یہ خامی موجود ہے کہ اس کے اندر لالچ موجود ہے. اب یہ لالچ کیا کرے گا؟ اس کے اندر وہ
دنیا کو حاصل کرنے کی ایک حرص اس کے اندر پیدا کرے گا، وہ دنیا کو حاصل کرنا چاہے گا، وہ دنیا کی لذت کو حاصل کرنا چاہے گا، اس کی پھر ایکسپریشن آؤٹر ورلڈ میں ہوگی کہ وہ کیا کرے گا، وہ ہو سکتا ہے چوریاں وغیرہ کرے، ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے وہ کھانا زیادہ کھائے، وہ زیادہ لذت کنزیوم کرے، وہ زیادہ اپنے آپ کو بھرنا چاہے، اپنا پیٹ بھرنا چاہے، اس سے پھر اس کا کیا ایکسپریشنز ہوں گی، فزیکل ایکسپریشنز کیا ہوں گی، اس کا ویٹ گین ہوگا، وہ اوبیس ہوگا، اور اس سے پھر اس کو کیا ہوگا، اس کو پھر آگے ہارٹ کمپلیکیشنز پیدا ہوں گے، اس کو اوبیسٹی پیدا ہوگی، اور یہ ساری کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی۔ تو اس طرح ڈیزیز ٹریول کرتی ہے اسلام میں۔ اسی لیے جو مورل گراؤنڈنگ ہے وہ کور ہے، مطلب کہ اچھائی اور برائی کی سمجھ یہ اسلام کی کور ہے، کہ یہ اگر آپ کو صحیح معلوم ہے، اسلام کے مطابق معلوم ہے، تو آپ کا جو جسم ہے وہ ڈیزیزڈ نہیں ہوگا، اور اگر ڈیزیزڈ ہو بھی گا، اگر ڈیزیز اس میں پیدا ہو بھی جائے گی، جس طرح فرسٹ لیکچروں میں ہم نے ڈسکس کیا، اگر مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا قلب بالکل سلیم ہے، اس کا قلب جو ہے ہارٹ بالکل پاک ہے، مگر اس کے اندر پھر بھی ڈیزیز موجود ہے، جس طرح جینیٹکلی جو جینیٹکلی کچھ لوگوں میں ڈیزیز موجود ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن میں ہم کیا کریں گے؟ تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ وہ رب کی طرف سے ان پہ آزمائش ہوتی ہے، اینڈ اس کا ثواب وہ رب دیتے ہیں ان کو، اینڈ وہ ان کا کہہ لیں کہ آخرت میں جو خزانہ ہے وہ بھرا جا رہا ہے، اسی لیے ان پر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مشقت ڈالتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کے اندر کہ اسلام کیا کرتا ہے، آپ کی اسلامک میڈیسن یا پروفیٹک میڈیسن آپ کی مورل گراؤنڈنگ بھی کرتا ہے، اور آپ کی سائیکولوجیکل جو کہہ لیں کہ ایک مائنڈ ہے وہ بھی آپ کا بناتا ہے، آپ کی سائیکالوجی درست کرتا ہے، آپ کے کہہ لیں کہ آپ کی خوشی، غم، آپ کا ہنسنا، آپ کی نفرت، وہ تمام صرف ایک ہی سینٹر سے آ رہی ہوتی ہیں اسلام میں، اسی کی وجہ سے آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اینڈ اسی کی وجہ سے آپ اداس ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ صرف اللہ ہی آپ کا سینٹر ہوتا ہے، کہ اللہ جہاں پر خوش ہوگا، اللہ جس چیز سے خوش ہوگا اسی چیز سے آپ خوش ہوں گے، اور اللہ جس چیز سے ناراض ہوگا اسی چیز سے آپ ناراض ہوں گے۔ تو اس طرح اسلام جو ہے وہ ہماری سائیکولوجیکل گراؤنڈنگ بھی کرتا ہے، مورل گراؤنڈنگ بھی کرتا ہے، اینڈ پھر ڈفرینٹ جو ہمیں پروفیٹک میڈیسن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ملتے ہیں، تو وہ بھی ہماری کہہ لیں کہ ان ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، فزیکل ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس مین پروفیٹک میڈیسن کا ایک کہہ لیں کہ جنرل سا اوور ویو تھا، کہ اس میں کون کون سی چیزیں، کون کون سے ایسپیکٹ آ جاتے ہیں۔ اب آپ اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں، یہ میں نے ویسے اگزامپل کے طور میں یہ آیت لکھی ہے، کہ میں آپ کو ایک آیت کے تھرو نا دکھاؤں کہ کس طرح قرآن کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی لائف میں کیا کیا ہے کہ ہم بس قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اینڈ قرآن کو صرف کہہ لیں کہ سطحی لیول پر اس کا ترجمہ اینڈ تفسیر کے لیے پڑھتے ہیں، مگر کبھی ہم نے قرآن کو اس نظریے سے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کس وقت پہ نازل کی، کس کیا اس وقت حالات چل رہے تھے، حالات و واقعات کیا چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں کس نیچر سے مخاطب ہو رہے ہیں، مطلب وہ غصے میں مخاطب ہو رہے ہیں، وہ رسول اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، یا عام انسانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت میں آپ کو ایز این ایگزامپل ایکسپلین کرنے کے لیے یہ لکھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کو اب ہم تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 128 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے، لوگوں سے مخاطب ہو کے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے، مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، مطلب لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی میں سے آئے ہیں،
مطلب آپ ہی میں سے ایز اے پرسن ان کو بنا کر بھیجا گیا ہے کہ جس طرح انسان ایموشنز کو محسوس کرتا ہے، جس طرح انسان اسٹرگلز میں جاتا ہے، جس طرح انسان اسٹریس میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر فزیکل بیماریاں بھی آتی ہیں، اس کے اوپر پریشانی بھی آتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کیونکہ وہ ہم ہی میں سے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب ہی نہیں بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ ایک شخص بھی بھیجا، ایک ایگزامپل بھی بھیجی کہ یہ ایگزامپل ہے، اس ایگزامپل کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی جو ہے آگے چلا سکتے ہیں، ان کو فالو کر کے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایگزامپل جو ہے نا، وہ کہہ لیں کہ کیوں ضروری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی میں سے ایک ایگزامپل بنا کے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ جو پیغمبر ہیں وہ ہم ہی میں سے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ایز این ایگزامپل ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہے؟ ایگزامپل جو ہے اس کے کافی سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ سب سے مین ریزن جو ہوتا ہے ایگزامپل کا، ایگزامپل آپ کے جو دماغ ہے نا اس میں کلیئرٹی لے کر آتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو ایک کنسیپٹ بتا دیا جائے کہ اعمال کا دار و مدار نیت ہے، یہ ایک کنسیپٹ بتا دیا، اب اس کو سمجھانے کے لیے، اس کنسیپٹ کو سمجھانے کے لیے آپ کو مثال بتائی جائے گی کہ ہاں ایک مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، اس چیز کو خریدنے کے پیچھے کیا موٹیویشن جو تھی وہ آپ نے اپنی بھوک مٹانی تھی، یا آپ نے اپنی لذت جو تھا اس کو پورا کرنا تھا، یہ اس کے پیچھے آپ کی نیت وہ ایک کہہ لیں کہ پورا ایک دماغ آ گیا کہ آپ نے وہ کیوں چیز خریدی۔ تو یہ آپ کو کیا کیا، ایک مثال کے ذریعے وہ ایک کنسیپٹ سمجھایا۔ تو مثال جو ہے وہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دماغ میں کسی بھی کنسیپٹ کی کلیئرٹی لے کر آتی ہے، کسی بھی چیز کو کلیئر کرتی ہے آپ کے دماغ میں مثال۔ سیکنڈ یہ ہے کہ مثال جو ہے، خاص طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، وہ ہمیں ایک روڈ میپ دیتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح ایک انسان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے اس چیز کو پہنچ سکتا ہے کہ انسان کون سے اعمال کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ تو یہ کلیئرٹی لانے کے لیے، یہ بیہیویئر کلیئرٹی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگزامپل بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور ہم ہی میں سے انفسکم، ہم ہی میں سے اگزامپل بنا کے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ بھی وہی کنڈیشنز محسوس کر سکیں، وہ ایموشنز محسوس کر سکیں جو ہم نے کیے۔ جب ہم کسی چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ غم ہو، چاہے وہ خوشی ہو، سٹریس ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس شخص کی بات سنتے ہیں یا اس شخص کو اپنا دکھڑا سناتے ہیں جو اس چیز سے گزرا ہو یا اس کو ہماری کنڈیشن کا پتہ ہو، اسی کو ہم اپنا کہہ لیں کہ یہ دکھڑا سناتے ہیں، اسی کو ہم اپنا غم سناتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر دراصل اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، وہ آپ جیسے ہی ایک بشر کی صورت میں بھیجے گئے ہیں، کہ یہ وہی ایموشنز، وہی سٹرگلز، وہی ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں جو ایک انسان محسوس کرتا ہے، اینڈ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے، پرفیکٹ نمونہ ہے۔ یہ اس آیت کے اندر بیسیکلی اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے، اور اس آیت کو بس ہم کیا کرتے ہیں، اوپر سے دیکھ کے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اینڈ اس کو ثواب کی نیت سے صرف پڑھتے ہیں۔ ایٹ لاسٹ اگر ہم اس کا جو سیکنڈ سلائیڈ میں آیت پڑھی گئی ہے، اس میں ایک کنسیپٹ بس کلیئر کرنا تھا کہ جو اس میں ڈیبیٹ چھیڑی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں یا پھر کہہ لیں کہ نور ہیں، تو اس سے
قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بشر ہیں یا نور ہیں، وہ اس ڈبیٹ کو بالکل نہیں چھیڑا جا رہا. یہ صرف سائیکولوجیکل لحاظ سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں انفسکم کیوں ایکسپلین کیا تھا. انفسکم کیوں ایکسپلین کیا تھا کہ انفسکم سے مراد کیا ہے؟ انفسکم سے مراد اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں انسانوں کو کہ آپ جیسے ہی وہ احساسات رکھتے ہیں، آپ جیسے ہی وہ ایموشنز رکھتے ہیں، آپ جیسے جس طرح محسوس کرتے ہیں ویسے ہی وہ چیزیں محسوس کرتے ہیں. ایٹ لاسٹ اگر ہم کنکلوژن بنائیں تو جو طب نبوی ہے اس کے اندر بیسکلی 4 ڈومینز آ جاتی ہیں. مین ایک باڈی آ جاتی ہے جس کے اندر فزیکل ساری چیزیں آ جاتی ہیں، باڈی آرگنز آ جاتے ہیں، ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے، وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں. سیکنڈ چیز ہماری مائنڈ، ہمارا عقل، ہمارا کہہ لیں کہ اوور آل جو مائنڈ کے اندر جو ہماری پرسیپشن ہے، ہمارا جو کہہ لیں کہ عقل ہے، وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. ہم کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا منطق، وہ سارا اس میں آ جاتا ہے. تھرڈ ہماری روح آ جاتی ہے، ہماری اسپرٹ، کہ ہماری جو اسپریچول ورلڈ آ جاتی ہے کہ اسپریچول النیسز ہم اس میں کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور فورتھ ہمارے پاس لائف سٹائل آ جاتا ہے، اوور آل رہنا سہنا، لوگوں سے معاملات، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں پروفیٹک میڈیسن میں آ جاتی ہیں اینڈ انہی کو ہم پروفیٹک میڈیسن کے تھرو ٹریٹ کرتے ہیں. اور ایٹ لاسٹ کنکلوژن اگر ہم نکالیں اس سارے لیکچر کا تو کنکلوژن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈومینز آ جاتی ہیں باڈی کی، جس میں ہمارے پاس فزیکل باڈی ہے، اسپریچول باڈی ہے، اور ہماری موریلٹی ہے، مطلب ہمارے اچھے برے کی تمیز ہے کہ ہم اچھائی کس کو سمجھتے ہیں، برائی کس کو سمجھتے ہیں، ہمارا اوور آل لائف سٹائل کیا ہے. وہ ساری چیزیں پروفیٹک میڈیسن میں آ جاتی ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم لیکچرز پڑھیں گے تو ہم ان سارے کنسیپٹس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ہم باڈی کی اگر کوئی ڈیزیز ہوتی ہے تو ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اگر روح کے لیول پر، قلب کے لیول پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اس کی کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اوور آل پروفیٹک وے آف لیونگ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم آگے اپنے جو نیکسٹ لیکچر ہوں گے اس میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. باقی یہ آج کا ہمارا لاسٹ فاؤنڈیشنل لیکچر تھا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے وہ ہوں گے کریشن پر، تخلیق پر، اینڈ انشاءاللہ تخلیق سے پھر ہم آہستہ آہستہ ہیومرز پر جائیں گے، اخلاق پر جائیں گے، اینڈ اوور آل کریشن سے پھر ہم ڈیزیز کی طرف اور آرگن کی طرف موو آن کریں گے، اینڈ فزیکل باڈی کی طرف ہم پہلے جو ہے وہ اپنا رخ کریں گے. یہ تھا آج کے ہمارے اس لیکچر میں. باقی اگر ابھی تک آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی کنفیوژن، کوئی کویشچن ہے تو آپ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں ابھی. سر السلام علیکم سر. ویری ویل ڈیفائنڈ. کوئی کوشچن نہیں بن رہا سر. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک کوئز سینڈ کروں گا، آپ وہ کوئز کمپلیٹ کیجیے گا، اینڈ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویک میں ود ہاؤ کریشن بگن. اینڈ
انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا سب، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.